لعنت بے شمار لعنت۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری ماں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ صلوات پڑھے محمد والے حضرت امام 10th مجلس ہے، 10ویں مجلس ہے، 10 رمضان کی رات کی، شب 11 رمضان، مدغاسکر کے اس امام بارگاہ میں۔ آج کی مجلس بھی محسن اسلام ام المومنین جناب ختیجۃ الکبریٰ کے حالات پر ہوگی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم سائل مخرجہم۔ سورہ مبارک رحمان کہ جس میں اللہ یہ کہہ رہا کہ احسان کا بدلہ احسان ہے۔ جب بھی کوئی تمہاری مدد کرے، کوئی ہیلپ کرے، احسان کرے، اس کے احسان کو مانو۔ سب سے بڑی چیز یہ کہ احسان کو مانو، ایکسیپٹ کرو۔ ڈونٹ سے کہ ٹھیک ہے کیا، اچھا کیا، نہیں، کبھی یہ نہیں کرنا، یہ حرام ہے۔ جب بھی کوئی تمہاری مدد کرتا ہے، آلویز پوری زندگی اس کے احسان کو مانو۔ شیعہ وہی ہوگا جو احسان کو احسان مانے گا۔ اگر ہم احسان کو نہیں مانتے، اس لیے کہ ہم احسان فراموش لوگ نہیں، ہم کو احسان کو ماننا ہے کہ اس بندے نے، اس مومن نے میرے لیے کیا پوری لائف۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی غلامی کرو، آئی ایم ناٹ ٹیلنگ یو دیٹ، لیکن always you have to feel کہ اس بندے نے میری اس وقت مدد کی تھی۔ اگر مدد نہیں بھی کرا تو مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ ایک مومن دوسرے مومن کے اوپر، اگر اس نے تمہارے ساتھ کچھ نہیں کیا تو تم اس کے ساتھ کر دو۔ احسان صرف پیسے سے نہیں ہوتا۔ یہ نہیں ہے کہ پیسہ آپ کے پاس ہے، آپ اس کی ہیلپ کر رہے، وہی احسان ہے، نو۔ احسان زبان سے بھی کر سکتے آپ، مدد کی بات کر رہا ہوں۔ احسان کا بدلہ احسان، تو اس مدد، ہیلپ آپ زبان سے بھی کر سکتے، قلم سے بھی کر سکتے، پین سے بھی کر سکتے، بات چیت میں بھی کر سکتے۔ کچھ نہیں ہے آپ کے پاس، آپ خالی جا کے مورل سپورٹ دے سکتے کہ یہ تم یہ کام کرو، یہ تم بہت اچھا۔ تو یہ سب چیزیں احسان میں آتی ہیں۔ احسان ورڈ اتنا ہے لیکن اتنا بڑا ورڈ ہے۔ کئی چیزیں تمہاری پریکٹیکل لائف میں، اگر تم احسان کسی کے ساتھ نہیں کرتے، یا کسی کی ہیلپ نہیں کرتے، کسی کی مدد نہیں کرتے، تم ایفرٹ کر سکتے، یعنی تمہارے پاس ہے، تم زبان سے، مثال کے طور پہ اگر تم فون کرو گے تو اس کی جاب ہو جائے گا، مثال کے طور پہ تمہارے اس پارٹی سے لنک ہے، لیکن تم بول رہے میں کیوں کروں، وہ میں جانتا نہیں اس کو، میں کیوں کروں؟ نو، مومن ہے، شیعہ ہے، علی والا ہے، انسان ہے، تو آپ پر لازم ہے کہ آپ مومن کی پہچان بتائی گئی۔ مومن کی پہچان صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، روزہ رکھنا نہیں ہے، حج کرنا نہیں ہے، خمس دینا نہیں ہے۔ مومن کی پہچان پریکٹیکل لائف میں ساری چیزوں کو دیکھنا ہے کہ تم کہاں کہاں کوئی مومن کی ہیلپ کر سکتے۔ وہ انسان بے فیض ہے، اس انسان کی کوئی ویلیو نہیں ہے اللہ کی نگاہ میں، جو ایفورٹ کر سکتا، جو کر سکتا اور مومن کے لیے کچھ نہیں کر رہا۔ اس لیے احسان کا بدلہ ہمیشہ یاد رکھو، تم اگر کسی کے ساتھ کچھ بھی کرو گے، اللہ اس کا تم کو اجر عظیم عطا کرے گا۔ اور سب سے بڑا احسان ہمارے اوپر اللہ کا ہے، معصومین کا ہے، اور اس بی بی کا ہے کہ جس کا ذکر آج ہے۔ ہماری ماں جناب ختیجۃ الکبریٰ مظلوم ترین خاتون ہے تاریخ کی، مظلوم ترین خاتون۔ جیسا شہزادی، ان کی بیٹی شہزادی کونین مظلوم ہے، ویسی طرح ان کی ماں مظلوم ہے۔
جس طرح مسلمانوں نے بیوی کو بھلا دیا، آپ تو نہیں بھولے، ہم تو نہیں بھولے، ہماری ماں ہے۔ اللہ کا رسول سب سے زیادہ ان کی پوری وائفز میں سب سے زیادہ جس کو عزیز رکھتا تھا، چاہتا تھا، وہ جناب خدیجہ الکبریٰ تھا۔ بی بی خدیجہ اس بی بی کا نام ہے کہ جس کے احسان کو اللہ نے مانا، جس کے احسان کو رسول نے مانا۔ تاریخ کا ایک واقعہ ہے کہ مدینہ منورہ میں، اللہ ہم کو مدینہ کی زیارت نصیب کرے، مدینہ منورہ میں جب رسول کی زندگی چل رہی تھی تو اللہ کے رسول کے بعد جب بھی کوئی جانور ذبح ہوتا تھا، شیپ، گوٹ، کیمل، اونٹ، جب بھی آپ ذبح کرتے تھے تو آپ کیا کرتے تھے؟ میٹ کے، گوشت کے پیکٹس، میں اپنی لینگویج میں بول رہا ہوں، گوشت کے پیکٹس بنا کے ایک ایک پیکٹ ایک ایک بیوی کے پاس بھیجتے تھے۔ جب بھی جانور گھر میں ذبح ہوتا تو جتنے آپ کے وائفس ہیں ان سب کے پاس ایکول میٹ ڈسٹریبیوٹ ہوتا تھا، اور آپ کیا کرتے تھے؟ ایک دو پیکٹ رکھتے، میں پیکٹ مثال کے طور پہ سمجھا رہا آپ کو، ایک حصہ گوشت کا رکھتے تھے، اور ایک دو ضعیف اور کچھ عورتیں تھیں غریب، وہ آتی تھیں اور وہ لے کے جاتی تھیں۔ ایک دن وہ جو ام المومنین ہے، مسلمانوں کی ام المومنین ہے، اس نے آ کے اللہ کے رسول سے کہا، یا رسول اللہ، آپ ہمیشہ گوشت جب بڑھتا تو ان عورتوں کو کیوں دیتے؟ وہ جلسی، زندگی جلسی میں گزر گئی، جلسی حرام ہے، حرام ہے۔ تو اس نے کیا کیا؟ پوچھا کہ کیوں دیتے ہیں آپ پیکٹ گوشت؟ اللہ کے رسول نے کہا، اسی لیے میں دیتا ہوں کہ مکے میں میری بیوی خدیجہ دیتی تھی۔ آپ سوچو، میری بیوی خدیجہ دیتی تھی ان کو، اسی لیے میں بھی خدیجہ کی اس سنت پہ عمل کرتا ہوں۔ تو اس عورت نے کہا، وہی ام المومنین نے کہا، کیا آپ اب تک خدیجہ کو یاد رکھتے ہیں؟ ان کو انتقال ہو گئے، اتنے دن ہو گئے، ابھی تک آپ یاد کر رہے ہیں ان کو؟ اس کا جملہ سنیں، اللہ نے آپ کو اس سے بہتر بیوی عطا کی، اپنی طرف اشارہ کیا کہ اس سے بہتر، میں ینگ ہوں، میں یہ ہوں، اور نان سینس، اب میں اس سے زیادہ نہیں بولتا ممبر سے، آپ کو اس سے بہتر بیوی دی، خوبصورت دی۔ یہ اپنے آپ دیکھیں، جو اپنے آپ کو خوبصورت سمجھتا وہ کبھی نہیں رہتا، نہیں، وہ اپنے آپ کو کبھی بھی اپنے آپ کو سمارٹ مت سمجھو۔ تو آپ کو بہتر بیوی دی، خوبصورت، بس یہ بولنا تھا، اللہ کے رسول کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ روایت کا جملہ ہے کہ بال کھڑے ہو گئے غصے میں۔ کبھی غصہ نہیں آتا تھا آپ کو؟ آپ نے کہا، تو اپنا مقابلہ خدیجہ سے کر رہی؟ خدیجہ نے مجھے ایسے وقت میری مدد کی جب مکہ پورا میرا دشمن ہو گیا تھا، تیرا اور خدیجہ کا کیا مقابلہ؟ اب دیکھو اللہ کے رسول کیا کتنا ریگارڈ کرتے تھے، احسان کو کتنا مان رہا رسول۔ رسول کو کسی کے اوپر، رسول کے اوپر کوئی احسان نہیں کرتا۔ ایک چیز یاد رکھو، امام کے اوپر اور رسول کے اوپر کوئی احسان نہیں کرتا، لیکن اللہ کے رسول نے خدیجہ کے احسان کو مانا، اس لیے کہ اللہ نے احسان کو مانا ہے خدیجہ نے۔ تو یہ مقام ہے خدیجہ۔ جب ایسا خدیجہ، ٹھیک ہے، اتنا بڑا بزنس، اب ایک روایت آئی ہے کہ بی بی خدیجہ ڈیورسی تھی۔ ابھی ایک مومن نے مجھ سے کہا کہ سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ بی بی معاذ بی بی خدیجہ ڈیورسی تھی، اور بی بی خدیجہ کی ایج 40 سال کی تھی، 40 ایئرس کی تھی۔ آپ 27 بول رہے ہیں، لیکن تھی اسلام میں علماء 40 مانتے نہیں ہیں۔ میں آپ 20-22 دن ہوں یہاں پہ، پھر بول رہا ہوں، عید تک انشاءاللہ ہوں۔ کوئی ہمارا عالم کو بتاؤ، علامہ مجلسی، مقدس اردبیلی، محمد ابن یعقوب ابن اسحاق کلینی، شیخ صدوق، علامہ ہلی، شہید اول، شہید ثانی، ثالث، رابع، جتنے ہمارے پورے بڑے اوپر سے علماء ہوتے ہوئے آئے، کسی عالم نے یہ نہیں لکھا کہ بی بی خدیجہ 40 سال کی تھی۔ یہ تمام مسلمانوں کے علماء نے لکھا۔ میں بہت احتیاط سے پڑھا، میں کوئی کنٹروورسی میں جانا نہیں چاہتا۔ مسلمانوں کے علماء نے لکھا کہ 40 ایئرس کی تھی، 40 ایئرس کی تھی، اور آپ ڈیورسی تھی۔ آپ اپنے ساتھ 2 لڑکیوں کو لائی تھی، 2 بیٹیوں کو لائی تھی، تو آپ کی بیٹی نہیں تھی وہ، آپ نے بیٹی بنایا تھا، اڈاپٹڈ جس کو آپ بولیں گے وہ تھا، لیکن کوئی یہ نہیں کہ خدیجہ کی بطن سے وہ بچیاں آئی تھی، نہیں آئی تھی۔ خدیجہ کی بطن سے کوئی بیٹی نہیں ہے سوا بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے۔
میں ذمہ داری سے بول رہا ہوں کہ آپ امیجن کریں کہ بی بی فاطمہ کا سٹیٹس کیا ہے، سیدۃ النساء العالمین. یہ سیدۃ النساء العالمین جو ہے یہ کوئی معمولی سٹیٹس نہیں ہے. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں یا روک کے، میں بار بار اس پہ زور دے رہا ہوں، آپ غور سے سنیں، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں نہیں آئے کہ کتنا بڑا سٹیٹس ہے. سیدۃ النساء العالمین انہیں ساری عالمین کی عورتوں کی سردار بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ. دوستو یہ جو دنیا ہے نا، پوری ہماری دنیا، وہ ایک عالم ہے، ایک ہی عالم. عالمین کتنے ہیں؟ اللہ نے جب بھی کسی نبی کا تعارف کرایا، جناب آدم کا کرایا، تو کیا بول کے کرایا؟ غور سے سننا پلیز، مجھے ابھی چھیڑا گیا اس لیے میں پڑھ رہا، ٹاپک پہ ہوں میں، I'm on the topic only. نبی آدم پہلا نبی، اس کا تعارف انٹروڈکشن کرایا تو اللہ نے کیا کہا؟ انی جاعل للناس اماما، انی جاعل فی الارض خلیفہ. سورہ بقرہ میں انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ آدم ہم نے تم کو خلیفہ بنایا اس دنیا کے لیے. یہ جو دنیا ہے، نبی ابراہیم جو سب سے بڑا نبی ہے ہمارے رسول کے بعد، ان کا تعارف کرایا تو کہا انی جاعل للناس اماما، میں نے تم کو یہ انسانوں کے لیے امام بنایا. کسی نبی کا پورے قرآن میں کسی نبی کے ساتھ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے عالمین کے لیے تم کو نبی بنایا. پلیز غور سے سنیں، عالمین کس کو بولتے؟ یہ ایک دنیا ہے. گوگل پہ جائیے، گوگل پہ آج تو سائنس اچھا پروف کرتی، نیٹ کے اوپر جائیے، گوگل پہ چیک کریے گلیکسیز کو، تو آج ملینز کی تعداد میں گلیکسیز آسمان پر ہیں. ہر گلیکسی ایک عالم ہے. جیسا یہ ایک عالم ہے، یہ ایک پلانٹ ہے، ویسی ملین پلانٹ آج آسمان کے اوپر نظر آتے. آپ کو ہر پلانٹ میں زندگی ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن کتنے پلانٹ میں ہے اور کتنے پلانٹ میں نہیں ہے وہ نہیں معلوم. دوسری چیز، اللہ نے کسی کو ابس نہیں بنایا، جس کو بھی بنا کوئی ریزن سے بنایا. تو اتنے پلانٹس، اتنے عالمین ہیں. اللہ نے ہر نبی کا انٹروڈکشن قرآن میں زمین کے لیے کیا، انسانوں کے لیے کیا. جب اپنا تعارف کروایا اللہ نے کہ میں کون ہوں، تو کہا الحمدللہ رب العالمین، میں عالمین کا رب ہوں. رسول کا انٹروڈکشن کروایا تو کیا کہا؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. پورے نبی کو زمین کے لیے بنایا، ہمارے رسول کو عالمین کے لیے بنایا. یا پھر فاطمہ کو بنایا کہ سیدۃ النساء العالمین، تم عالمین کی عورتوں کی سردار ہو. تو عالمین کی عورتوں کی جو سردار ہو، اس کی ماں مذاق ہے؟ بی بی فاطمہ اس بی بی کا نام ہے کہ بی بی خدیجہ کے بطن میں آنے سے پہلے اللہ نے رسول کو معراج پہ بلایا. معراج پہ بلا کر نور فاطمہ کو سیب کے ذریعے دیا، کھایا، پھر دنیا میں آئی. یہ وہ نور ہے، بی بی فاطمہ کا وہ سٹیٹس ہے کہ اللہ نے آسمانوں پہ عرش پر بلا کر معراج میں نور فاطمہ کو رسول کے حوالے کیا. تو وہ بی بی کسی اور خاتون، ایسی ویسی خاتون کے بطن میں آ سکتی؟ کامن سینس ہے. فاطمہ کا مقام کتنا بڑا ہے شہزادی کا. وہ بی بی اتنی عظیم بی بی، ان کی ماں کا نام خدیجہ ہے. ایک بات یہاں روک کے احتیاط سے بول رہا، بی بی برا نہ مانے، میں احتیاط سے بول رہا صرف سمجھانے کے لیے. کیا کہا گیا کہ اولاد کی ہماری جنت کہاں ہے؟ میں کیا بول گیا؟ ہماری جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. فاطمہ کی جنت ماں ہے. بی بی کائنات کی عالمین کی شہزادی، ان کی ماں کا نام خدیجہ ہے. خدیجہ کے مقام کو تو اندازہ لگاؤ، خدیجہ کا مقام کوئی چھوٹا موٹا مقام نہیں ہے، ایسا بڑا مقام ہے. اب سنو شادی کیسے ہوئی. شادی سے پہلے بی بی خدیجہ کنواری تھی، پھر بول رہا کنواری تھی، شادی نہیں ہوئی تھی. پہلی شادی ہوئی رسول سے، اور اسی میں آپ
اللہ کے رسول زندہ رہ گئے، بی بی دنیا سے چلی گئی، 2 سال صرف بڑی۔ ہمارے تمام علماء لکھتے ہیں کہ شی واز 27 ایئرس اولڈ اور ہمارے رسول 25 ایئرس کے تھے، یہ ہمارے علماء نے لکھا۔ دشمن، دیکھیں ایک بات میں بولوں، ہسٹری کے اندر، تاریخ میں کانٹے بھی ہے، پھول بھی ہے، رائٹ؟ آپ کو کانٹے لینا نہیں ہے، پھول لینا ہے۔ اور یہ جو ہماری ہسٹری ہے اسلام کی، یہ ایسی دور سے گزری، ایسے پیریڈ سے گزری 300 ایئرس تک۔ بنی امیہ اور بنی عباس کے زمانے میں اتنی ہسٹری کو خراب کیا گیا، پیسے دے کر، عہدے دے کر، یہاں تک ہو گیا تھا کہ امیر شام نے خزانہ جو تھا اس کا منہ کھول دیا تھا۔ ایک روایت لے کے آؤ $10,000 لے کے جاؤ، ایک روایت لے کے آؤ 15,000، ایک روایت لے کے آؤ $1,00,000۔ میں آج کی لینگویج میں بات کر رہا ہوں۔ اس طرح پیسہ بانٹا ہے، پورے اہل بیت کے خلاف لکھا۔ آج جو ہمارے پاس ہسٹری آئی ہے، یہ ہسٹری، شکر کرو ہمارا امام زندہ ہے اس لیے ہماری تاریخ بچ گئی، ہمارا مذہب حق ہے اس لیے ہمارا مذہب بچ گیا، ورنہ تو ختم ہو جاتا۔ میں انشاءاللہ امام علی کے شیعوں میں جب پڑھوں گا، جب مجتہدین کی تاریخ بھی پڑھوں گا، علماء کی، یہ پہلا جو ہمارا مرجع محمد ابن یعقوب ابن اسحاق کلینی، وہاں سے لے کے نیچے تک کوشش کروں گا آنے کی، مجتہدین کا کنٹریبیوشن، امام علی کے شیعہ کو کیسے ہونا چاہیے۔ جب میں کل سے مجلسیں پڑھوں گا اس میں یہ آئے گا، کل سے ہم ٹاپک بدلے گی، کل سے امام علی کے شیعہ کو کیسے ہونا چاہیے، کیا کرنا چاہیے 21 سینچری میں، اسی طرح زندگی گزارنا چاہیے، اور وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ انشاءاللہ۔ کل سے امپورٹنٹ مجلسیں ہوں گی 21 رمضان تک۔ تو بی بی ختیجہ کا عالم یہ تھا کہ اتنی پیسے والی خاتون، ایک دن آپ، اللہ کے رسول کا سن اس وقت 23 یا 24 برس کا تھا، آپ ختیجہ کا ایک قافلہ کاروان جا رہا تھا بزنس کے لیے، تو ختیجہ نے خواہش کی کہ اللہ کے رسول کو، اس وقت شادی نہیں ہوئی تھی، کہا آپ جائیے بزنس ٹرپ کے اوپر، آپ بزنس کر کے آئیے۔ جب رسول اس قافلے میں گئے اور جب واپس آئے تو میسرہ جو غلام تھا، اس قافلے میں اتنا پروفٹ ہوا، اتنا پروفٹ ہوا۔ آج بھی جب بزنس کرو نا، جب بزنس پہ جاؤ، ماشاءاللہ سب کاروباری لوگ ہیں، بزنس مین لوگ ہیں، بزنس پہ جب جانا تو یا محمد 92 ٹائمز پڑھنا اپنے کاروبار پہ بیٹھ کے، بزنس پہ بیٹھ کے، 5 صلوات پڑھنا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، پھر یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد، 92 ٹائمز پڑھ کے دعا کرنا کہ مولا سب کا کاروبار میں برکت دے۔ بی بی ختیجہ کے کاروبار کے صدقے میں، ہمارے رسول کے صدقے میں، اس نام کے صدقے میں، محمد کے نام کے صدقے میں، انشاءاللہ کل پرسوں میں جب شکر کا بتاؤں گا تو بتاؤں گا محمد کا اس نام کا اثر کتنا ہے، برکت دے۔ پھر 4 صلوات آخر میں پڑھنا، دعا کرنا۔ دیکھو تمہارا اس دن کا بزنس کیسا تھا۔ ختیجہ کا پہلا بزنس کا گروپ قافلے کو لے کے آپ سیریا گئے تھے، سیریا میں وہ اس قافلے میں اتنا پروفٹ ختیجہ کو کبھی نہیں ہوا تھا وہ بزنس ٹرپ پہ۔ جب واپس آئے تو میسرہ جو غلام تھا، اس ختیجہ کا جو غلام تھا، اس نے کہا جناب ختیجہ سے کہ بی بی یہ کیا انسان ہے، یتیم عبداللہ، اس وقت تک یتیم عبداللہ تھے، یتیم عبداللہ کیا انسان، جہاں جا رہے کاروبار 200% پروفٹ ہو رہا۔ کہا کہ جب یہ چلتے ہیں تو ان کے سر کے اوپر ایک بادل چلتا ہے، کلاؤڈ۔ اس زمانے میں ایئر کنڈیشن سسٹم نہیں تھا، لیکن میں بتا رہا سر پہ ایئر کنڈیشن چلتا تھا۔ آپ کی لینگویج میں بات کر رہا، ایئر کنڈیشن ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ اس کے بعد کہا کہ جدھر سے جاتے تھے جھاڑ ایسا تعظیم کے لیے جھک جاتے تھے۔ اس وقت تک رسول اللہ عام طور پہ پبلک میں نہیں آئے تھے، رسول یتیم عبداللہ کہلاتے تھے۔ اس کے بعد کہا کہ جہاں جا رہے، جو بزنس میں ہاتھ لگا رہے، جو کار بیچ رہے، یہ چیز اس میں اتنا پروفٹ ہو رہا۔ ختیجہ کو سب سے زیادہ پروفٹ اس ٹرپ پہ ہوا تھا۔ ایک دن جناب ختیجہ اپنے گھر میں مکے میں چھت کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی، چھت کے اوپر، اور کنیزیں کچھ بیٹھی ہوئی تھیں، کچھ غلام تھے، اور ایک یہودی عالم 90 یا 95 ایئرس کا بوڑھا ایک یہودی راہب بیٹھا ہوا تھا، اور بی بی ختیجہ سے بات کر رہا تھا۔ اچھا ایک بات میں یہاں روک کے آپ کو بول دوں، کل میں نے یہ بات نہیں بولی، بی بی فاطمہ کے 2 ٹائٹل سے 2 لقب ہے، طاہرہ اور صدیقہ، یہی ہے نا۔ بی بی زہرا کو بولتے ہیں طاہرہ، طاہرہ کہنے پاک، پاکیزہ، صدیقہ یعنی سچ بولنے والی، بی بی سے بڑی صدیقہ کوئی نہیں، اور طاہرہ یعنی ان سے زیادہ پاکیزہ کوئی نہیں ہے زمین پہ۔ آپ کو معلوم یہ دونوں ٹائٹل کس کے تھے؟ مکے کے کافر ختیجہ کو بولتے تھے۔ یہ پہلے بی بی زہرا کی ماں کے ٹائٹلز ہیں، ماں کو بولا جاتا تھا طاہرہ،
پاکیزہ مکے کی عرب کی سب سے پاکیزہ خاتون کا نام خدیجہ ہے. اب آپ امیجن کریں کہ ان کو بولتے ڈیورسی ہے, ویڈو ہے. طاہرہ, کتابوں میں دیکھ لو, طاہرہ سب سے زیادہ پاکیزہ. یہ ٹائٹل بی بی زہرا سے پہلے مکے کے, اور کون بولتا تھا؟ مسلمان نہیں, مکے کے درندے کافر مشرکین بولتے تھے کہ خدیجہ طاہرہ ہے. طاہرہ کے نام سے آپ کو پہچانا جاتا تھا. دوسری چیز یہ بولتے تھے کہ آپ صدیقہ ہے. اتنی بڑی بزنس وومن, ریچسٹ لیڈی آف دی مڈل ایسٹ, بزنس وومن, اتنی بڑی بزنس وومن, لیکن آپ کو بولا جاتا تھا آپ صدیقہ ہے. کبھی آپ جھوٹ بولتی نہیں بزنس میں. کتنے خاموشی سے سنے نہیں یہ بات. ہم تو بزنس میں جب تک جھوٹ نہیں بولے کاروبار ہی نہیں کرتے. میں بولوں گا آگے چل کے کہ ہمارے پاس تو یہ ہے کہ جب تک تھوڑا بھی جھوٹ نہیں بولیں گے کاروبار چلے گا ہی نہیں ہمارا. جھوٹ تو بزنس کے اندر ہی ہے. مجھے بولا جاتا مولانا 21 سینچری ہے, 21 سینچری میں بغیر جھوٹ بولے تو کوئی بزنس نہیں کر سکتے. بی بی خدیجہ کے بزنس سے سیکھو. تم ان سے بڑے بزنس مین نہیں ہو. کافر و مشرکین کے درمیان بزنس کر کے پاکیزہ رہ کر پیسے کو بھی پاک رکھا, زبان کو بھی پاک رکھا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تو بی بی اوپر بیٹھی ہوئی تھی, یہودی راہب, کچھ کنیزیں کچھ غلام بی بی کے نوکر بیٹھے ہوئے, اور نیچے سے, غور میری طرف دیکھ, نیچے سے اللہ کا رسول, اس وقت تک اسلام نہیں آیا, 24 سال کا سن ہے اللہ کے رسول کا. اللہ کا رسول پیدل جا رہے, تو راہب نے ایسا دیکھا, اوپر سے دیکھ کے کہا خدیجہ ذرا اس نوجوان کو روکو. بی بی خدیجہ نے غلام کو بھیجا نیچے اور کہا روک. سب جانتے تھے یتیم عبداللہ سچ بولنے والا. غلام گیا, نوکر گیا, جا کے کہا کہ پلیز یتیم عبداللہ 1-2 منٹ ٹھہریے, آپ سے کوئی ملنا چاہ رہے. اللہ کا رسول ٹھہر گیا. اب میں آپ کو ایک بات بولوں, کیا کتنے میسیجز ہیں, وقت ساتھ نہیں ہے میرا. آپ سوچو اللہ کا رسول کون ہے. ابھی میں نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, عالمین کا جو رحمت ہے, اول عدد, اول عقل, اول انسان, اول نور. ایک نوکر آ کے بول رہا, ذرا غریب آدمی, ذرا ٹھہریے آپ سے کچھ کام ہے. رسول نے پلٹ کے یہ نہیں کہا جا تو کون ہے روکنے والا, میں بزی ہوں. ارے یار کیا سمجھے آپ. اخلاق, تمہاری پہچان تمہاری اخلاق ہے, تمہاری پہچان تمہاری اخلاق ہے. یاد رکھو مدغاسکر میں اگر کوئی پوچھے کہ سب سے اچھے اخلاق کا آدمی کون ہے تو وہ شیعہ نے علی کو بتائے, وہ تم کو بتائے. یہ نہیں کہ پیسے والا آ کے بول رہا تو فوراً ٹھہر جا رہے, غریب بول رہا تھا جاؤ میرے پاس ٹائم نہیں ہے, تیری مجال کے ساتھ مجھے روکنے والا. دوستو اسلام یہ ہے, اسلام خالی یہ چیزوں کا نام نہیں ہے. غرور کو توڑو غرور کو, تکبر کو ہٹاؤ. میں جنرل بات کر رہا, برا نہیں ماننا, خدا نہ خواستہ میں آپ کو نہیں بول رہا, میں جنرل بات کر رہا کہ تکبر کو ہٹاؤ, غرور کو ہٹاؤ. اس لیے کہ جس نے تم کو دیا ہے وہ ایک لمحے میں لے بھی سکتا ہے. چینج یور سیلف. اللہ کے رسول نے, غلام نے آ کے کہا ذرا ٹھہر جائیے, آپ سے کوئی بات کرنا چاہ رہا. رسول ٹھہر گئے. وہ راہب اوپر سے اتر کے نیچے آیا, پلیز میری طرف دیکھیں. آیا, آ کے کہا کہ اے نوجوان, راہب 90 ایئرس کا, اللہ کا رسول 24-25 سال, جوان, حسن جمیل کا مرکز ہے, حسین خوبصورت. رسول سے بڑا خوبصورت کون تھا؟ خوبصورت ترین. اللہ جمیل ہے تو ان کا مظہر ہے رسول. آ کے ایسا دیکھتا ہے, دیکھ کے کہتا ہے یتیم عبداللہ ذرا تم اپنی پیٹھ پہ سے شرٹ تو ہٹاؤ. اللہ کے رسول نے پیٹھ پہ سے شرٹ ہٹائی. اس نے مہر نبوت کو دیکھا, پیار کیا, پیار کر کے کہا جوان میں تم کو ایک گڈ نیوز دینا چاہتا ہوں. رسول تو سب جانتا ہے, زمین اور آسمان کا علم جس کے پاس ہو. پوچھا کیا؟ تو کہا تم نبی بننے والے ہو. رسول نے پلٹ کے کہا آئی نو. ارے یار آپ انجوائے نہیں کرتے, آپ انجوائے نہیں کرتے یار. رسول نے کہا کوئی نئی نیوز دے, یہ کیا دے رہا, یہ تو معلوم ہے. یہ نہیں کہا یہ تو میں بول رہا. رسول نے کہا اچھا. کہا ہے نوجوان تم نبی بننے والے ہو, اپنی حفاظت کرنا دشمنوں سے,
یہ بول کے یہودی اوپر آ گیا ختیجہ کے پاس، آ کے کہا ختیجہ یہ جو جوان ہے تو اس سے شادی کر، زمین اور آسمان کے مالک بن جائے گی، یہ آخری نبی ہونے والا ہے۔ دیکھیے میں یہ نہیں بول رہا کہ یہودی بولنے سے ختیجہ نے شادی کی، آئی ڈونٹ مین دیٹ، غلط نہیں سمجھنا، میرا یہ مطلب نہیں ہے، لیکن اس نے کہا، میں پورے واقعات کو چھوڑ دیتا اس لیے کہ وقت نکل گیا، آج 45-50 منٹ میں مجلس ختم کرنا ہے جو پرومس ہے۔ تو اس نے کہا تو اس سے شادی کر لے۔ عجیب بات یہ ہے، آج تک وہی سنت ہے، غور سے سنو، رسول اللہ کو بی بی ختیجہ نے اپنا پروپوزل بھیجا تھا، آپ نے اپنا رشتہ بھیجا تھا۔ ہمارے پاس کیا ہوتا، لڑکا رشتہ بھیجتا، نہیں، آج کل تو ماڈرن زمانہ، لڑکی پہلے بولتی یا لڑکا بولتا، وہ تو واٹس ایپ پہ چلتا سب، نہیں، یا فیس بک پہ چلتا۔ تو اسلام میں رسول کا جو نکاح ہوا، ختیجہ نے پروپوزل بھیجا، اسی لیے آپ نے غور کیا جو آج نکاح ہوتا ہے تو نکاح کا صیغہ جاری کون کرتا؟ ابھی تک معلوم ہی نہیں، سب کے نکاح ہو گئے ماشاءاللہ، 2-2 3-3، پتہ ہی نہیں چلا۔ آپ کی زبان میں، آپ کے منہ میں گھی شکر بولو میں ایک مذاق کر رہا، سب کے نکاح ہوئے، آپ کو معلوم ہے کہ نکاح کا صیغہ جاری کون کرتا، سٹارٹ کون کرتا؟ لڑکی کی طرف سے ہوتا، اس لیے کہ ہماری ماں ختیجہ کی طرف سے رشتہ آیا تھا۔ ارے یار، لڑکے کا مولوی جو ہوتا لڑکے کی طرف سے، وہ تو خالی قبلتا بولتا، ایکسپٹڈ بولتا، پورا معلوم وہ بولتا۔ کیا بول رہا یار، تکلف سے تو مت ہنسو، ہنسے تو بھی صحیح بولو، سب معلوم تو لڑکی والا بولتا، یہ تو خالی قبلتا بولتا، ایکسپٹڈ۔ نکاح جاری ہوتا لڑکی کی طرف سے آج بھی، اس لیے کہ ہماری ماں ختیجہ کا نکاح جو ہوا تھا وہ ایسے ہی ہوا تھا، شادی ہوئی، شادی کا نکاح، پروپوزل آیا کس کے پاس؟ رسول کے پاس نہیں، کیوں آیا؟ ابو طالب کے پاس۔ یہ بھی عجیب محسن ہے، بابا مسلمانوں کو پوچھو تمہارے رسول کا پروپوزل کس کے پاس آیا؟ ابو طالب کے پاس آیا۔ جناب ابو طالب، لاکھوں سلام میرے بابا کو، انہوں نے پلٹ کے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ بیٹا، وہ تو پہلے سے معلوم تھا، شریعت مشیت جانتے ہیں رسول، کہ بیٹا وہ رشتہ آیا تھا۔ آپ نے کہا اس کو ایکسپٹ کر لیں۔ بات چیت ہوئی، مہر طے ہوا، مہر طے ہونے کے بعد اب شادی کا وقت آیا، اللہ کا رسول دولہا بن گیا۔ کیا خوبصورت لگ رہے ہوں گے نہیں دولہا بن کے؟ کیا دولہا، ارے میں کیا کروں، میرا وقت گھڑی ایسا روک کے رکھیں میرے کو آپ لوگ، ہلنا نہیں تو اللہ کا رسول دولہا بن کے آیا۔ یہ مکس شادی نہیں تھی، یہ بھی یاد رکھو۔ ارے یار کیا سمجھے، جو میسج دینا تھا میں نے دے دیا، کبھی مکس شادی مت کرو۔ آج جو ڈیورس ریٹ ہمارے پاس ہے، جو ہسبینڈ اینڈ وائفز کے پرابلمز ہے، جو مدر ان لا ڈاٹر ان لا ساس بہو کے پرابلمز ہے، جو شادیاں برابر نہیں چل رہی، اس کے ون آف دی ریزنز یہ بھی ہے میوزک۔ ابھی تو نہیں، انشاءاللہ مولا علی کی تاریخ ہسٹری میں بولوں گا، میں تو چھیڑا خالی۔ مکس گیدرنگز، ایک سٹیج پہ لڑکا لڑکی کا ٹھہرنا، الحمدللہ آپ کی جماعت میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں تو باہر کے لیے بھی پڑھ رہا مجلس، جو پرابلم ہے وہ پرابلم سالو ہونے کے لیے۔ اینی ہاؤ، دولہا بن کے اللہ کا رسول آیا، اور ادھر دلہن بی بی ختیجہ بنی۔ نکاح کس نے پڑھا؟ کیوں پڑھے ابو طالب؟ ابھی اسلام نہیں آیا، پلیز یار غور سے سنو، ابھی اسلام نہیں آیا، ظاہری طور پہ 15 سال کے بعد آنے والا ہے اسلام، ظاہری طور پہ ابھی اسلام کا کوئی وجود ہی نہیں ہے ظاہری طور پہ۔ مکے کے کافر و مشرکین زیادہ ہے۔ پہلا نکاح اللہ کے رسول کا جو ہو رہا، نکاح پڑھنے والا کون ہے؟ میری ایک ملاقات امریکہ میں، جگہ کا نام نہیں بولتا، غور سے سنو، ایک بہت بڑے بزنس مین اہل سنت کے،
ان سے ان کی بیٹی کی شادی تھی، تو انہوں نے مجھے بھی دعوت دی تھی، میں امریکہ میں تھے تب، انہیں ربیع الاول کے بعد کی بات کروں. انہوں نے کہا مولانا آپ بھی رہنا. ان سے بڑی اچھی چلتی تھی، بہت پیسے والا، بہت رچ آدمی تھا اور بڑا متوا بھی تھا، اتنی بڑی داڑھی تھی. لیکن وہاں پہ علم جو ہے کرائٹیریا نہیں ہوتا، داڑھی کرائٹیریا ہوتی. بہت احتیاط سے پڑھا میں. چہرے پہ بڑی داڑھی آ جائے، مونچھیں کٹ جائیں، اونچا پیجامہ آ جائے تو سب سے بڑا مولوی. تو انہوں نے بہت بڑا بزنس مین، اس نے کہا کہ مولانا پلیز یو کم اینڈ اٹینڈ مائی ڈاٹرس ویڈنگ. میں نے کہا ٹھیک ہے. وہ بڑے اچھی مذاق، ان کو معلوم میں بھی شیعہ ہوں، میں مجلس میں پڑھتا ہوں. تو اس نے کہا کہ آپ بلائیے، آپ آئیے. تو میں نے کہا یار تم اپنی بیٹی کی شادی میں کس سے نکاح کون پڑھ رہا؟ آف کورس میں تو نہیں پڑھوں گا. کون پڑھ؟ تو کہا مولانا امریکہ کا سب سے بڑا مولوی ہے نیو یارک کا. میں نے اس کو بلایا. میں نے کہا اچھا کیوں؟ تو کہا مولانا میری بیٹی کی شادی، وہ مولوی کا ایک سٹیٹس ہے، اس کا ایک مقام ہے، اتنا بڑا مولوی ہے، اس کو میں نے بلایا، وہ آ کے نکاح پڑھے گا. میں نے کہا یار تم اتنی دور سے نیو یارک سے بلا رہے، تم یہاں کے کوئی چرچ کے جو پادری ہے اس کو بلا لو. کیا سن رہے یار آپ؟ چرچ کے کوئی پادری پریسٹ کو بلاؤ، یا سیناگاہ جو یہودیوں کی عبادت گاہ سیناگاہ سے کوئی فادر کو بلا لو. نیو یارک سے اتنے بڑے مولوی کو بلانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اس نے کہا مولانا واٹ آر یو ٹاکنگ، کیا بات کر رہے آپ؟ میں مسلمان ہوں، پلیز جملے غور سے سننا. میں مسلمان ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولتا ہوں. کیا میں کسی چرچ کے پریسٹ سے اپنی بیٹی کا نکاح کراؤں گا؟ کیا میں کسی کافر یہودی کے عالم کو بلا کے تھوڑی نکاح پڑھاؤں گا؟ میں ہوں مسلمان تو میں نکاح کیسے پڑھاؤں گا؟ میں نے کہا یار 1400 سال کے بعد تم کو فکر ہے؟ 1400 سال کے بعد تم کو فکر ہے کہ نہ بیٹا نہ بیٹی، اس کا نکاح کوئی غیر مسلمان نہیں پڑھ سکتا، کوئی چرچ کا آدمی یا سیناگاہ کا آدمی نہیں پڑھ سکتا؟ تو آف کورس نہیں پڑھ سکتا. میں نے کہا تم کو فکر ہے جس کا کلمہ تم پڑھتے ہو وہ رسول اپنا نکاح خود کیوں نہیں پڑھا جو کافر سے پڑھا دیا؟ خالی یہ نکاح پروف ہے ابو طالب کے ایمان کا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اللہ ایک بابا سے بلند جناب ابو طالب بی بی خدیجہ کے نام پہ صلوات پڑھیں. آج کوئی مسلمان نہیں پڑھاتا یہودی کافر سے. رسول نے کیسے پڑھا لیا ابو طالب سے؟ اگر معاذ اللہ میری زبان جل جائے، اگر جناب ابو طالب اگر مسلمان نہیں تھے، اسلام بھی نہیں آیا تھا، تو نکاح کیسے پڑھا؟ اور نکاح تو ایک ایسی چیز ہے کہ اگر کوئی اس وقت مسلمان نہیں تھا، رسول اللہ اپنا نکاح خود پڑھ سکتے تھے. نکاح تو خود پڑھ سکتے. اب میں آپ کو پرمیشن نہیں دے رہا یوتھ کو کہ جا کے پڑھ لو نکاح، نہیں. میں یہ نہیں بول رہا بابا جاؤ نکاح پڑھو، نہیں. میں بول رہا نکاح پڑھا ہے تو جب تک باپ کی اجازت نہ ہو مت کرو یار کوئی ایسا حرکت. ماشاءاللہ مدغاسکر کا یوتھ تو بڑا سٹرونگ ہے، میں ایک بات کی بات کر رہا. تو نکاح تو خود بھی پڑھ سکتے، کیا ضرورت ہے جناب ابو طالب سے پڑھانے کی؟ اللہ کے رسول نے پڑھا کے بتایا کہ ایمان ابو طالب کیا ہے، کہ میرا نکاح کائنات رسول کا نکاح حجت ہے، اس کے بعد سارے نکاح ہمارے سب کے. رسول کا نکاح اگر ابو طالب نے پڑھا کوئی کافر پڑھ سکتا؟ اچھا دوسری چیز، ابو طالب نے جو نکاح کا خطبہ پڑھا، سٹارٹ جو کیا، اسلام آنے، پھر غور سے سننا، اسلام آنے سے پہلے، ابھی اسلام نہیں آیا آپ کو معلوم ہے، اسلام آنے سے پہلے قرآن نہیں آیا، قرآن کا سورہ کوئی پڑھا نہیں گیا زمین پہ ظاہری طور پہ. ابو طالب نے جو نکاح کا خطبہ پڑھا وہ کیا پڑھا؟
قرآن آنے سے 15 سال پہلے رسول کے نکاح میں شروع کیسے کیا؟ کیسے شروع کیا؟ آج 1400 سال سے ہر مسلمان لڑکی کا جو نکاح ہوتا ہے، ہر مسلمان لڑکی کا جو نکاح ہوتا ہے، جو شروع کیا جاتا خطبہ، یہ وہی ہوتا جو سنت ابو طالب ہے۔ ارے سوچو یار میں کیا بول رہا؟ ابو طالب نے قرآن آنے سے پہلے ابو طالب نے جو رسول کا نکاح پڑھا، شروع کیسے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی بسم اللہ آیا نہیں، بولا کیسے؟ اور کیا کہا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ساری تعریفیں اللہ کے لیے۔ اللہ کو یہ اتنا پسند آیا یہ جملہ کہ اللہ نے پورا قرآن میں سورہ بنا کے بھیج دیا۔ ارے یار، سورہ بنا کے بھیج دیا۔ آپ بولیں گے نہیں یہ قرآن تو پہلے سے لوح محفوظ پہ تھا۔ آپ یہ بولیں گے قرآن تو آج نازل نہیں ہوا، شروع سے لوح محفوظ پہ تھا۔ تو اب یہ مانو کہ ابو طالب کی آنکھوں کی روشنی اتنی تیز تھی، ارے یار اتنی تیز تھی کہ زمین سے بیٹھ کے لوح محفوظ کی تلاوت کر رہے تھے۔ اگر یہ بولو گے بھی تو فضیلت ابو طالب، یہ بولو گے بھی تو فضیلت ابو طالب ہے۔ صلوات پڑھ لے محمد والے محمد پر۔ دوستو بات تو بہت ہے بولنے کی، میں بات کو روک رہا ہوں، میرے بس 6 یا 7 منٹ رہ گئے بس۔ میں کیا کروں، میں مجبور۔ منڈے سے ریسٹرکشن شروع ہو گیا، کرفیو، رمضان شروع ہو گیا میرا۔ یہ ٹائم سے یہ ٹائم، یہ ٹائم سے یہ ٹائم، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آئی ریسپیکٹ دا ٹائمنگس، مجھے ریسپیکٹ کرنا ہے آپ کے ٹائمنگس کو، کوئی بری بات نہیں۔ تو اس کے بعد نکاح ہوا بی بی خدیجہ سے، اور پڑھا جناب ابو طالب، یہ 2 احسان۔ اس کے بعد آج جو ولیمہ کرتے ہو، ہر مسلمان ولیمہ بڑا ریلیجسلی کرتا، بہت ثواب ہے، بے انتہا ثواب ہے۔ یہ ولیمہ کس کی سنت ہے؟ رسول اللہ کی سنت نہیں ہے، اللہ کے رسول نے نہیں کیا۔ نکاح ہوا، بی بی خدیجہ آ گئی، ولیمہ 3 دن، جناب خدیجہ کا اور جناب رسول کا 3 دن اونٹ کاٹ کے، کیمل کو کاٹ کے، خوشی میں مکے کے سارے لوگوں کو دعوت دے کر، ابو طالب نے 3 دن ولیمہ بول کے نہیں کیا، 3 دن دعوت دی شادی کے بعد۔ اور یہ مکے کے بھوکے پیاسے بھکاری فقیر 2 ہاتھوں سے کھاتے رہے، کافر اور مشرکین جتنے تھے۔ 3 دن اونٹ کو کاٹ کر مکے کے سارے لوگوں کو دعوت دی، ولیمہ نہیں کیا۔ اسلام آنے کے بعد اللہ نے کہا کہ مجھے ابو طالب کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اب امت محمدی میں قیامت تک جو ولیمہ کرے گا اس کے رزق میں برکت دے دوں گا، جو ابو طالب کی سنت پہ عمل کرے گا۔ یہ سنت ابو طالب ہے جو ہم آج ولیمہ کرتے۔ اسلام آنے سے پہلے آپ نے یہ عمل کیا۔ 2 عمل ابو طالب کے اللہ کو اتنے پسند، ولیمہ اور نکاح کا خطبہ، کہ کوئی مسلمان لڑکی کا نکاح نہیں ہوتا جب تک الحمدللہ رب العالمین نہیں بولتے۔ اور پہلی مرتبہ زبان پر، زمین کے اوپر معصومین کو چھوڑ دو، رسول اور مولا کو چھوڑ دو، معصومین کو چھوڑ کر خاندان اہل بیت میں ظاہری طور پر اوپنلی اسلام آنے سے پہلے پہلی مرتبہ الحمدللہ اگر کوئی بولا ہے تو علی کا باپ نے بولا۔ یہ ہے مقام ابو طالب۔ لیکن آج مسلمان دونوں کو، ان دونوں محسنوں کو پورا، میں اشرا پڑھوں ان دونوں کے اوپر، بیچ میں اگر موقع ملا تو میں باتیں بتاؤں گا مولا کی، اس میں میرا وقت ہو گیا۔ یہ دونوں جناب ابو طالب اور بی بی خدیجہ الکبریٰ آج اسلام میں، تاریخ میں، ہسٹری میں ذکر بالکل نہیں ہے۔ ہزاروں حدیثیں ہیں، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، صحیح ستہ میں ہزاروں ہیں، لیکن ابو طالب کا ذکر، ابھی بھی ہماری ماں خدیجہ کا ذکر نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ جبکہ اتنا احسان، 13 برس زندگی دونوں نے ساتھ گزاری رسول کی، اور دیوار کی طرح کھڑے ہو گئے رسول کے سامنے۔ ایسا میں انشاءاللہ آگے بتاؤں گا جناب ابو طالب کے حالات، ایسا کھڑے ہوئے تھے
کہ ایک آدمی رسول کی طرف کہا تھا آپ نے تلوار کو نیام میں سے نکال کے یا ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، ولید، خالد، ابو سفیان کی گردن پہ یہاں پہ تلوار رکھ کے مکے کے خانہ کعبہ کے اوپر یہاں تلوار رکھ کے کہا تھا سن آج کے بعد سے یتیم عبداللہ کو اکیلا نہیں سمجھنا، ابھی ابو طالب زندہ ہے۔ دوستو بڑی بات ہے، یہ ہے احسان۔ تلوار کو یہاں رکھ کے کہا تھا گردن کے اوپر کہ اگر آج کے بعد سے میرے بھتیجے کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے گا تو تیری آنکھ کو توڑ دوں گا۔ یہ ہے احسان ابو طالب کا۔ لاکھوں سلام میرے مولا جناب ابو طالب کا۔ روزانہ میں یہ تحفہ دے کے جا رہا ہوں، کر کے دیکھو، ٹرائی کر کے دیکھو، مجھے دعا چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے تمہاری، تم دعا دے دینا میرے کو ڈیلی ڈیلی ڈیلی۔ اب 22 تک تو 100 مرتبہ بی بی خدیجہ کو صلوات پڑھو، ڈیلی روز 9 مرتبہ، 9 مرتبہ جناب ابو طالب کے لیے، 9 مرتبہ بی بی خدیجہ کے لیے، ایوری ڈے صلوات پڑھنا۔ 9 مرتبہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم پڑھ کے جناب ابو طالب کو ہدیہ کرو، پھر اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم بول کے بی بی خدیجہ کو ہدیہ کرو 99 ٹائم۔ کتنی دیر ہوتی؟ 1 منٹ۔ تم کر کے دیکھو، زمین پہ ہے نا، تم آسمان میں چلے جاؤ گے۔ کیا سمجھ؟ خدیجہ کے نام پہ بزنس میں، کاروبار میں برکت ہوگی، جناب ابو طالب کے نام پہ ایمان مضبوط ہوگا۔ کل ایمان کا باپ ہے، 12 اماموں کا باپ ہے ابو طالب۔ آپ 9 سال بعد روز صبح شام پڑھ کے جناب ابو طالب اور بی بی خدیجہ کے بارگاہ میں ہدیہ کرو، اس کے بعد دیکھو انشاءاللہ تم، اس لیے کہ جناب ابو طالب کو ہدیہ کرو گے تو مولا خوش ہوں گے، بی بی خدیجہ کو ہدیہ کرو گے تو بی بی خوش ہوگی۔ علی اور فاطمہ اگر کسی سے راضی ہو جائے تمہارا بیڑا پار ہے۔ اور مرحومین کی خبر پہ جب جانا، ابھی تو میں ٹائم نکل گیا میرا، کیا کروں یار، گھڑی بھی دیکھنے کو دل نہیں بول رہا تو اپنی مرحومین کی خبر پہ جانا تو اسی طرح صلوات پڑھ کے ماں باپ کی طرف سے ہدیہ کر دینا کہ آپ کو ہدیہ تو تمہارے ماں باپ کو اس کا ثواب پہنچے گا۔ صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد۔ باقی باتیں کل انشاءاللہ۔ اولاد خدیجہ اور اولاد ابو طالب پہ سب سے زیادہ مصیبت ہے۔ آج اسلام زندہ ہے ان کے خون کی وجہ سے۔ بی بی فاطمہ کی اولاد، علی کی اولاد۔ صرف ظالموں نے اماموں کو شہید نہیں کیا، بلکہ شہادت کے بعد سیدانیوں کو اسیر کر دیا۔ دوستو میں نے بڑی آسانی سے یہ جملہ بول دیا، بڑی آسانی سے جملہ بولا کہ سیدانیوں کو اسیر کیا۔ عاشورے کے دن شہادت کے بعد 11 محرم کی صبح کو جو ظلم ہوا نا، چادریں چھینی گئی، بازوؤں میں رسن باندھی گئی، بچوں کے گلے باندھے گئے، بے کجاوا اونٹ لائے گئے۔ اونٹوں میں نے کتنی آسانی سے کہا عزیزو، جب اونٹ لائے گئے تو جناب زینب نے ایک ایک بیوی کو سوار کیا۔ جب سب کو سوار کر چکی تو آخر میں چوتھے امام اور جناب فضہ باقی رہ گئے۔ بی بی زینب نے چوتھے امام سے کہا کہ بیٹا تم سوار ہو جاؤ، تو امام نے کہا پھوپھی اماں میں آپ کو سوار کروں، تو کہا نہیں بیٹا، میرے بھائی نے تم کو میرے حوالے کیا۔ امام کو بھی سوار کیا۔ اب کون رہ گیا؟ بی بی زینب اور جناب فضہ۔ فضہ نے کہا شہزادی میں آپ کو سوار کرتی ہوں۔ زینب نے کہا نہیں فضہ، تجھ کو بھی میں سوار کروں گی۔ عزیزو فضہ بھی سوار ہو گئی۔ اب ذرا اندازہ لگاؤ بی بی زینب کے دل کی حالت کیا ہوئی۔ آپ کو معلوم ہے اونٹ کے اوپر کوئی ایسے سوار نہیں ہوتا، کوئی بازو پکڑتا تو سوار ہوتا۔ اونٹ پہ ایک طریقہ ہے بیٹھنے کا، اونٹ کو بٹھایا جاتا، کوئی بازو پکڑ کے سوار ہوتا۔ اور بی بی زینب کے بارے میں یہ ہے کہ بچپنے سے کبھی امام علی سوار کرتے تھے، جب امام علی سوار کرتے تھے اور بی بی جب بڑی ہو گئی بھائیوں نے سوار کیا، آخری منزل تک عباس ساتھ ساتھ رہتے تھے، کبھی حسین سوار کرتے، کبھی عباس آگے بڑھتے۔ یہ زینب کی زندگی کا پہلا موقع تھا کہ کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے، سب سوار ہو گئے، بازوؤں میں رسن ہے،
بی بی زینب کا دل پھٹ گیا. مدینے کی سواری یاد آئی. عزیزو ان بی بی نے علی اکبر کو نہیں پکارا, حسین کو آواز نہیں دی, قاسم و محمد کو نہیں پکارا, پھٹے ہوئے دل سے نہر کی طرف پلٹی, کہا عباس مدینے سے چلتے وقت تم نے مجھے سوار کیا تھا بھیا, آج تیری بہن کو کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے. عباس اٹھو, دیکھو زینب کیسے سوار ہو رہی ہے. عزیزو بی بی سوار ہوئی, اللہ جانے کیسے بی بی سوار ہوئی. اور جب یہ چلنے لگا تو چلتے چلتے جب یہ اونٹ پہنچا حسین کی لاش کے قریب تو چوتھے امام پہلے سے پہنچ گئے تھے, رو رہے تھے. زینب نے اپنے آپ کو اونٹ سے زمین پہ گرایا حسین کی لاش کے اوپر. میں نے بڑی آسانی سے کہہ دیا کہ بی بی اونٹ سے زمین پر آئی. امام زمانہ زیارت نائیہ میں سلام کرتے اپنی دادی زینب کو کہ میرا سلام ہو میری دادی زینب پر جس کے دونوں ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوئے تھے. عزیزو زینب اونٹ سے ایسے آئی جیسے عباس گھوڑے سے زمین پر آئے. چوتھے امام نے کہا پھوپھی اماں اپنے آپ کو سنبھالو, تو بی بی نے کہا بیٹا تم سنبھالو. اب امام نے تڑپ کے کہا پھوپھی اماں میں کیسے سنبھالوں, یہ میرے بابا کا لاشا ہے, میں جوان بیٹا ہوں, میں باپ کو دفن بھی نہیں کر سکتا. زینب نے مدینے کا رخ کیا, کہا نانا یہ آپ کا حسین ہے نانا, جس کا لاشا گھوڑوں سے پامال ہو چکا. الہی مسیح پروردگار میری شہزادی کے مصائب کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما. سب مل کے آمین بولو. پروردگار ہماری اس مجلس کو قبول فرما لے, یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے. بیمار کربلا بیمار مدینہ کا واسطہ اللہ ہر بیمار کو تو صحت کاملہ عطا فرما, جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دے, ہر آنے والی بیماری سے ہم کو محفوظ رکھ. جنت البقیع جنت المعلا جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر دے. سیریا میں سیدانیوں کے روضوں کی حفاظت فرما, مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما, شیعوں کی حفاظت فرما, عزاداری کی حفاظت فرما, دشمنان عزاداری کو نیست و نابود کر دے. محبت مولا کائنات میں زندہ رکھ اور علی ہی کی محبت میں دنیا سے اٹھا. پروردگار ہمارے امام زمانہ کو سلامت رکھ. میرے مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ, جن کے ماں باپ مر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما. ہمارے سارے مرحومین کو بخش دے. بیمار کربلا کی قید اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زندان کا واسطہ جتنے مولا کے چاہنے والے اس وقت قید میں بے گناہ ہیں, جیسے شیخ عیسیٰ سلمان بحرین میں اور کئی ایسے ہمارے شیعہ عزادار عراق میں, سعودیہ میں, بحرین میں, قطر میں, دنیا بھر میں, پاکستان میں, جہاں جہاں ہیں. اور یہاں پہ وہ جو لڑکا اس وقت قید میں ہے, اللہ بیمار کربلا اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا واسطہ جتنے لوگ اس وقت کڈنیپ ہوئے ہیں یا قید میں ہیں, عزت کے ساتھ صحت کے ساتھ رہا کر دے. تمام مولا کے چاہنے والے مدغاسکر میں اور دنیا بھر میں جہاں جہاں پر بالخصوص بحرین, عراق میں, سعودیہ میں ہیں, پروردگار ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. دشمنان امام علی کو نیست و نابود کر دے. پروردگار کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے. پروردگار اپنے مولا حسین کے یہ گناہگار چاہنے والوں کی عزتوں کی حفاظت فرما. دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ. ہمارے روزوں کو قبول فرما لے. ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے. محبت مولا کائنات میں زندہ رکھ اور علی ہی کی محبت میں دنیا سے اٹھا. ہمارے تمام علماء کی مغفرت فرما. جو علماء زندہ ہیں ان کو سلامت رکھ. امام کے ظہور میں تاجیل فرما. ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر جن لوگوں نے نیاز کا انتظام کیا ان کے مرحومین, یہاں کی جماعت کے سارے مرحومین, اپنے اپنے مرحومین, مدغاسکر کے سارے مرحومین اور تمام علماء ذاکرین مجتہدین ماتمدار اپنے اپنے رشتہ داروں کے لیے سورہ فاتحہ جس کی بھی پہلی رات ہے اس کے لیے بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم